محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے فوراً بعد تم انڈمان سے نکل جاؤ گے۔ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو یا تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ کمانڈر عمران نے جبران کی طرف دیکھا۔ جبران نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور مجھے مزید کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے۔ کمانڈر عمران نے شیخ صاحب سے کہا، مجھے بھی کچھ نہیں پوچھنا اور مجھے کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمیں کب روانہ ہونا چاہیے؟ شیخ صاحب نے کہا، بھارت ایٹمی پاور بن چکا ہے اور انڈمان والی فیکٹری میں ایٹم بم کے چلانے والے مواد پر بڑے زور و شور سے کام جاری ہے۔ بھارت کے یہ سارے عزائم پاکستان اور دوسرے چھوٹے مسلمان ممالک کے خلاف ہیں۔ اس ناپاک منصوبے میں بھارت کی اسرائیل پوری مدد کر رہا ہے۔ اگر تم لوگ اس فیکٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ عالم اسلام کی سلامتی کے واسطے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ کمانڈر عمران نے کہا، ہم یہی عزم لے کر وہاں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ شیخ صاحب بولے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں 2 دن کے بعد یہاں سے انڈمان جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں یہی 2-1 مہینے بغیر بارش کے ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں جنگل کی کٹائی کا کام ہوتا ہے۔ تم لوگ 2 دن کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ پہلے یہاں سے کلکتے جاؤ گے، وہاں سے تمہیں انڈمان جانے والا بحری جہاز مل جائے گا۔ ٹکٹ بھی وہی جہاز کی کمپنی والے ہی دیں گے۔ آج کل تیز رفتار جہاز چلتے ہیں۔ اس موسم میں خلیج بنگال کا سمندر بھی طوفانی نہیں ہوتا۔ تم اگر صبح کے وقت کلکتے سے روانہ ہوئے تو دوسرے دن صبح کے وقت انڈمان پہنچ جاؤ گے۔ جہاز انڈمان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور سب سے بڑے جزیرے پورٹ بلیر پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ میں تمہیں جو تقرر نامہ دوں گا اس میں میرے آفس کا ایڈریس لکھا ہوگا۔ پورٹ بلیر میں ٹیکسیاں رکشے عام چلتے ہیں، تم آسانی سے میرے آفس پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں تمہیں وہاں بتا دوں گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور اس میں سے 100 کے نوٹ نکال کر عمران کو دیے اور کہا، یہ تمہارے سفر کے لیے ضروری اخراجات کے لیے ہیں۔ ان میں سے تم اپنے لیے نئے کپڑے بھی خرید لینا۔ جزیرے میں بابو لوگ زیادہ تر ٹھنڈی پتلون اور قمیض ہی پہنتے ہیں، کیونکہ وہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے، سردی بالکل نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگے، تمہاری ملازمت کے کاغذات میں کل حاجی صاحب کو پہنچا دوں گا۔ اس طویل ملاقات کے بعد حاجی صاحب، کمانڈر عمران اور کمانڈر جبران شیخ صاحب سے ہاتھ ملا کر واپس چل پڑے۔ راستے میں حاجی صاحب نے کہا، شیخ صاحب بڑے دلیر مرد مجاہد ہیں، لیکن تمہیں اپنے عہد پر قائم رہنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ تم پکڑے گئے تو شیخ صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالنا۔ یہی کہنا کہ تم اپنے طور پر انڈمان پہنچے تھے اور چونکہ وہاں رہنے کے لیے کسی جگہ تھوڑی بہت نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے تم لوگوں نے شیخ صاحب کے دفتر میں نوکری کر لی۔ کمانڈر عمران نے کہا، حاجی صاحب اس طرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ہماری زبان پر اذیت ناک سے اذیت ناک لمحات میں بھی شیخ صاحب کا نام نہیں آئے گا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کو 2 دن میرے ہوٹل میں ہی قیام کر لینا چاہیے۔ اوپر کی منزل والا ایک کمرہ خالی پڑا ہے، وہاں رہ لو۔ کل شیخ صاحب کی طرف سے تمہارے کاغذات بھی آ جائیں گے۔ 2 دن چھوڑ کر تم یہاں سے کلکتے روانہ ہو جانا۔ حاجی صاحب نے عمران اور جبران کو کلکتے کی ایک مشہور سٹیم شپ یعنی جہاز راں کمپنی کا نام اور پتہ بھی بتا دیا اور کہا، ان کا دفتر کریزن اسٹریٹ میں ہے، وہاں سے تمہیں جہاز کا ٹکٹ بھی مل جائے گا اور یہ بھی علم ہو جائے گا کہ جہاز کس روز جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کلکتے سے انڈمان ہفتے میں 4 مرتبہ جہاز جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمہیں وہاں پہنچ کر معلوم ہو جائے گا۔ کمانڈر عمران اور جبران نے حاجی صاحب کے ہوٹل کی دوسری منزل والے کمرے میں ڈیرا جما لیا۔ دن کے وقت وہ بالکل باہر نہیں نکلتے تھے۔ شام کے وقت وہ صرف ایک دن مارکیٹ میں گئے اور اپنے لیے 2 پتلونیں، 2 قمیضیں اور دوسری ضروریات کی چند ایک چیزیں خریدی۔ دوسرے روز شیخ صاحب کی طرف سے انہیں ملازمت کے کاغذات بھی مل گئے۔ یہ لفافے میں بند ایک سادہ کاغذ تھا۔ شیخ صاحب نے اپنے آفس پیڈ کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اس پر ٹائپ کیا ہوا تھا کہ عمران اور جبران کو آفس میں بطور منشی اور کیریئر ٹیکر کی محدود مدت کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ خط کمپنی کے مینیجر کی طرف سے تھا۔ نیچے مینیجر کے دستخط تھے جو پڑھے نہیں جاتے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ دستخط پڑھے نہ جائیں۔ عمران اور جبران نے اپنا لفافہ سوٹ کیس میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر یعنی تیسرے دن انہوں نے حاجی صاحب سے اجازت لی اور کلکتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلکتے پہنچ کر وہ محتاط ہو گئے۔ اس دوران عمران نے صرف اتنا کیا تھا کہ شیو بڑھا لی تھی تاکہ وہاں کوئی اس کی شناخت نہ کر سکے، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ چندن پور کے ایمونیشن ڈپو کو اڑا چکا تھا اور یقیناً پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ کلکتے کے اسٹیشن سے نکلتے ہی انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور شہر کے ایک گنجان آبادی والے علاقے میں آ کر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ عمران تو ہوٹل کے کمرے میں ہی رہا۔ اس نے جبران کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جہاز راں کمپنی کے آفس میں جا کر ٹکٹ بھی خریدے اور یہ بھی معلوم کرے کہ جہاز کس روز انڈمان روانہ ہوگا۔
جبران کو وہاں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ دن کے 10 بجے گیا اور 2 بجے واپس آیا۔ اس کے پاس کلکتے سے انڈمان تک کے بحری جہاز اندرا کے 2 3rd کلاس کے ٹکٹ تھے۔ اس نے کہا اندرا نام کا ایک جہاز کل صبح کلکتے کی بندرگاہ سے روانہ ہوگا۔ اس کا ٹائم صبح 8:10 دیا گیا ہے۔ ہمیں 6 بجے بندرگاہ پر پہنچ جانا ہوگا کیونکہ وہاں ہمارا ڈاکٹری معائنہ بھی ہوگا اور انجیکشن وغیرہ بھی لگائے جائیں گے۔ وہ رات کو جلدی سو گئے۔ صبح 5 بجے اٹھے، نہا دھو کر تیار ہوئے اور تھوڑا بہت ناشتہ کر کے ٹیکسی میں سوار ہو کر کلکتے کی بندرگاہ خضرپور جیٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 6:45 بجے بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ ٹکٹ دکھا کر بندرگاہ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک ہال کمرے میں انڈمان جانے والے دوسرے مسافر بھی موجود تھے۔ باری آنے پر عمران اور جبران کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور انہیں 2 انجیکشن لگا دیے گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بندرگاہ کے بڑے ہال کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں اور بھی مسافر بیٹھے تھے۔ ان میں سکھ حضرات بھی تھے اور پورب کے رہنے والے مزدور لوگ بھی تھے۔ چند ایک گجراتی کاروباری بھی نظر آ رہے تھے۔ عورت اور بچے کسی مسافر کے ساتھ نہیں تھے۔ ٹھیک 7:30 بجے اعلان ہوا کہ انڈمان جانے والے مسافر جہاز پر سوار ہو جائیں۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ عمران اور جبران بھی قطار میں لگ کر بندرگاہ کے وارف یعنی پلیٹ فارم یا گودی پر آ گئے۔ یہاں ایک کافی بڑا 2 منزلہ جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ 3rd کلاس اور 1st کلاس کی عرشوں کی سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ عمران اور جبران کے پاس 3rd کلاس کے یعنی اوپر والے عرشے کے ٹکٹ تھے۔ وہ سیڑھی چڑھ کر جہاز کے ڈیک یعنی عرشے پر آ گئے۔ ان کے پاس کوئی سامان اور بستر وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف سائبان کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے اور جہاز کے ڈیک پر کام کرتے ملاحوں کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک 8:10 پر جہاز چل پڑا۔ دوپہر تک جہاز کلکتے کے دریائے ہگلی میں چلتا رہا۔ یہ اصل میں دریائے جمنا ہے۔ یہ دریا جب کلکتے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام ہگلی ہو جاتا ہے۔ تیسرے پہر دریا کے گدلے پانی میں سمندر کا نیلا پانی بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ دریا کا پاٹ آہستہ آہستہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک وقت پر دریا کے دونوں کنارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جہاز اب دریا کے ڈیلٹے میں شامل ہو چکا تھا۔ شام کے وقت جہاز سمندر میں آ گیا۔ یہ خلیج بنگال کا سمندر تھا جس کے پانی کا رنگ بالکل کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام کالا پانی پڑ گیا ہے۔ ساری رات جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ جہاز دوسرے دن صبح کو انڈمان پہنچے گا، لیکن جہاز دوسرے روز دوپہر کے بعد انڈمان پہنچا۔ دور ہی سے جزیرے کے کالے کالے پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ انڈمان کے جزیرے بنگال کے جنوب میں اور بھارت کے مشرقی ساحل سے دور خلیج بنگال میں واقع ہیں۔ ان کی ایک جانب خلیج بنگال کا سمندر ہے اور مشرق کی جانب بحر انڈمان ہے۔ رنگون یہاں سے 300 میل شمال مشرق میں ہے اور مدراس 800 میل مغرب میں واقع ہے۔ کالے پانی یعنی جزائر انڈمان نکوبار کے ساتھ جنگ آزادی کی بہت سی سنسنی خیز کہانیاں وابستہ ہیں۔ وہاں جنگ آزادی کے کئی مجاہدین اللہ کو پیارے ہوئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ان جزیروں میں جنگ آزادی کے دوران اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہے۔ 1973 میں انڈیا کا گورنر جنرل لارڈ میو، جس کے نام پر لاہور کا میو ہسپتال بنایا گیا تھا، جزائر انڈمان کے دورے پر آیا کہ ایک آفریدی پٹھان شیر علی نے چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ شیر علی پکڑا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے گورنر جنرل کو کیوں قتل کیا۔ شیر علی نے کہا، میں نے اسے خدا کے حکم سے قتل کیا ہے۔ شیر علی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، میں نے دشمن اسلام کو قتل کر ڈالا ہے، گواہ رہنا۔ میں مسلمان ہوں اور اپنا فرض ادا کر کے مر رہا ہوں۔ اس نے بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھا اور لٹک گیا۔ ان کا جہاز انڈمان کے سب سے بڑے جزیرے کی بندرگاہ پورٹ بلیئر پر لنگر انداز ہو گیا۔ دونوں کمانڈو دوست خوشی سے نیچے اترے۔ بندرگاہ کے باہر آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی لی۔ ٹیکسی والے کو شیخ صاحب کی کمپنی کا لکھا ہوا پتہ دکھایا اور کہا، ہمیں یہاں لے چلو۔ وہ جگہ خاصی مشہور تھی۔ 15 منٹ میں ٹیکسی نے عمران اور جبران کو شیخ صاحب کے آفس کے باہر پہنچا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا جو ایک لمبی دکان میں بنا ہوا تھا۔ عمران نے دفتر میں داخل ہونے کے بعد ہیڈ کلرک سے ملاقات کی اور اسے شیخ صاحب کا خط دیا۔ ہیڈ کلرک نے پوچھا، آپ لوگ کب آئے ہیں؟ عمران نے کہا، سر صبح کے جہاز سے اترے ہیں۔ ہیڈ کلرک مسلمان تھا۔ تقرری کے خط کو اس نے بڑے غور سے پڑھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ لوگ کل سے دفتر آنا شروع کر دیں، میں کام آپ کو سمجھا دوں گا۔ عمران اور جبران ہیڈ کلرک کا شکریہ ادا کر کے دفتر سے نکل گئے۔ ان کے ٹھہرنے کا انتظام شیخ صاحب نے خود آ کر کرنا تھا۔ 1-2 دن کے لیے انہوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ رات وہاں گزاری اور دوسرے دن شیخ صاحب کے آفس پہنچ گئے۔ ہیڈ کلرک نے عمران کو ڈاک درج کرنے اور اس سے باہر پوسٹ ہونے والے خطوط کے اندراج کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ اسی طرح جبران کو بھی کلرکی کا کام دے دیا۔ وہ الگ الگ کمروں میں بیٹھ گئے اور کام شروع کر دیا۔ دوسرے روز شام کے وقت شیخ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے دفتر میں سرسری طور پر عمران اور جبران سے ملاقات کی اور پھر عمران کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ آفس میں اس وقت دونوں تنہا تھے، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ شیخ صاحب کہنے لگے، آفس میں تم سے زیادہ بات چیت نہیں کروں گا، تم بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر شیخ صاحب نے دراز میں سے ایک کاغذ نکال کر عمران کو دیا۔
اس پر اس کوارٹر کا نمبر اور ایڈریس لکھا ہوا ہے جہاں تم دونوں قیام کرو گے۔ میں رات کے وقت تمہیں ملنے آ جایا کروں گا اور وہی مشن کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہاں تم صرف اپنے کام سے غرض رکھو گے، دفتر کے دوسرے سٹاف سے بھی زیادہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں، باقی تم خود سمجھدار ہو، اب تم جاؤ اور کام کرو۔ دفتر سے چھٹی کے بعد عمران اور جبران شیخ صاحب کے بتائے ہوئے ایڈریس والے کوارٹرز میں پہنچ گئے۔ یہ پتھر کی دیواروں اور بانس اور کیپریل کی ڈلوان چھتوں والے 4 کوارٹر تھے جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ چاروں کوارٹر بالکل خالی پڑے تھے۔ ایک کوارٹر میں دفتر کی پرانی فائلوں وغیرہ کا انبار لگا تھا، گویا یہ ایک فالتو روم تھا۔ عمران اور جبران نے ایک کوارٹر پر قبضہ جما لیا۔ اس کوارٹر میں 2 چارپائیاں اور بانس کی 3-4 کرسیاں اور لوہے کی ایک چھوٹی میز تھی، ساتھ ہی غسل خانہ تھا، صحن کے برآمدے میں کچن تھا۔ اس شام دونوں کمانڈو دوستوں نے ہوٹل میں ہی کھانا کھایا اور کوارٹروں میں آ کر چارپائیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جبران نے کہا، ہمارا بیس کیمپ تو بن گیا ہے، اب مہاشکتی فیکٹری کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ عمران بولا، اس بارے میں شیخ صاحب ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ رات کے 11 بجے کے قریب شیخ صاحب بھی آ گئے۔ شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، انڈمان کیسا لگا تمہیں؟ عمران بولا، اچھا لگا، جیسے جنوب مشرقی ایشیا کے جزیرے ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہے۔ شیخ صاحب کہنے لگے، یہاں تمہیں ایک ملازمہ مل جائے گی جو تمہیں کھانا وغیرہ پکا دیا کرے گی۔ عورت انڈیا کی ہے اور عرصہ 20 برس سے اسی جزیرے میں آباد ہے۔ ادھیڑ عمر عورت ہے، میرٹھی زبان اس کی مادری زبان ہے، مسلمان ہے، کم بولتی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کمانڈو جبران نے کہا، شیخ صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھارت کی مہاشکتی اٹامک فیکٹری کا ایک نظر مشاہدہ کر لیں؟ شیخ صاحب خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے فیکٹری کے گرد و نواح کا مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ فیکٹری کے اندر تو تم نہیں جا سکتے، مگر باہر سے تمہیں اس کا محل وقوع معلوم ہونا چاہیے۔ عمران نے کہا، ہمارے مشن کی یہ پہلی سیڑھی ہے، اسے طے کیے بغیر ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ جبران نے کہا، وہاں سیکیورٹی کا ظاہر ہے بڑا سخت انتظام ہوگا۔ شیخ صاحب مسلسل کسی سوچ میں تھے، کہنے لگے، سیکیورٹی کہاں نہیں ہوتی، اور پھر جہاں آرسنل اور اٹامک فیکٹری ہو وہاں تو سیکیورٹی بہت سخت ہوگی، لیکن تشویش کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لوں گا۔ اب ایسا ہے کہ صبح تم ناشتہ باہر ہی کرو گے، دوپہر سے پہلے ملازمہ آ جائے گی، اس کے ساتھ ہی وہ تمہارے کچن کا کام سنبھال لے گی۔ اس کو یہاں سب بائی جی کہتے ہیں، تم بھی بائی جی ہی کہہ لیا کرنا، باقی اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا۔ عمران نے کہا، ابھی ہمارے پاس کافی روپے ہیں، ضرورت پڑی تو بتا دیں گے، لیکن مہاشکتی اٹامک فیکٹری کا مشاہدہ بہت ضروری ہے، اس کا جلدی سے جلدی بندوبست ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق بھارت نے ایٹم بم چلانے والے نیوٹریم آکسائڈ پر کام بڑے زور و شور سے شروع کر رکھا ہے۔ شیخ صاحب بولے، جتنی تمہیں فکر ہے اس سے زیادہ میں متفکر ہوں۔ اگر بھارت ایٹم بم چلانے والا کیمیائی مادہ تیار کر لیتا ہے تو وہ ایٹم دوڑ میں ہم سے آگے نکل جائے گا۔ اس فیکٹری کا اس کیمیائی مواد کے تیار ہونے سے پہلے تباہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں کل آ کر کوئی اچھی خبر سناؤں گا، اب میں چلتا ہوں۔ شیخ صاحب چلے گئے۔ جبران کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے جہاں یہ فیکٹری واقع ہے اس فیکٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں کے رہائشی کوارٹرز وغیرہ بھی ہیں، فیکٹری کے اندر ہی ہوں گے، کیونکہ ہمیں پورٹ بلیئر کے بازاروں میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ کوئی سائنسدان ہے، اور پھر فیکٹری میں اسرائیلی سائنسدان بھی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کی رہائش فیکٹری کے احاطے میں یا اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ یہ تو شیخ صاحب کے آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ رات کو دونوں سو گئے۔ دوسرے دن ایک نوکر آ کر انہیں 2 بستر اور دوسری ضروری چیزیں دے گیا۔ صبح ناشتہ کرنے دونوں ساتھی قریبی بستی کی چائے کی دکان پر آ گئے۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر ہندوستان کے لوگوں پر مشتمل تھی، ان میں ملایا فلپائن کے باشندے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہاں کے لوگ محنت مزدوری کرتے نظر آتے تھے۔ مقامی باشندوں کے رنگ کالے اور قد چھوٹے تھے، اور وہ عجیب سی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، جن میں زیادہ تر اردو اور انگریزی ہی بولی جاتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ایک سٹور سے انہوں نے اپنے لیے تولیے ٹوتھ پیسٹ خریدے۔ 10-12 بجے کے قریب بائی جی آ گئی۔ ادھیڑ عمر کی دبلی پتلی سی سانولے رنگ کی مرہٹا عورت تھی، وہ اپنے ساتھ ٹوکری میں سبز گوشت بھی لائی تھی۔ عمران اور جبران نے اسے سلام کیا تو اس نے سرسری طور پر جواب دیا اور کچن میں جا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ جبران نے کہا، شیخ صاحب نے اس عورت کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ بائی جی کم بات کرتی ہیں۔ عمران بولا، ہمیں اسی قسم کی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ دوپہر کو بائی جی نے سبزی گوشت کا سالن بنایا جو بڑا مزیدار تھا، ساتھ چاول کھائے، وہاں لوگ چاول ہی کھاتے تھے۔ عمران اور جبران کوارٹر میں ہی رہے۔ تیسرے پہر بائی جی چائے بنا کر لے آئی۔ شام سے ذرا پہلے اس نے رات کا کھانا تیار کیا اور چلی گئی۔ دونوں نے رسوئی میں بیٹھ کر ہی رات کا کھانا کھایا اور کوارٹر میں آ کر شیخ صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ کانس پر رکھے ہوئے چھوٹے سے کلاک نے جب رات کے 10:30 بجائے تو شیخ صاحب کی جیپ کوارٹر کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس روز عمران اور جبران گھریلو مصروفیات کی وجہ سے دفتر نہیں گئے تھے۔ ہیڈ کلرک کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ کل نہیں آئیں گے۔
شیخ صاحب کوارٹر میں آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے. کہنے لگے میں نے ایک آدمی کا انتظام کر لیا ہے, وہ اپنا ہی آدمی ہے, دلی کا رہنے والا ہے, ایک مدت سے یہاں دینی تبلیغ کا نیک کام کر رہا ہے, اپنی ہی جماعت کا آدمی ہے. جہاں تک رازداری کا تعلق ہے اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا نام جان احمد ہے. وہ اس جزیرے کے تمام علاقوں سے واقف ہے. بھارت کی مہا شکتی فیکٹری کے سارے حدود اربا سے واقف ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بار فیکٹری کے اندر بھی سوکھے راشن اور سبزیوں کی سپلائی کے سلسلے میں جا چکا ہے. وہ کل دوپہر کے بعد جب تم دفتر سے واپس آ چکے ہوگے تو تمہارے پاس آ جائے گا اور تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ کس طرح فیکٹری کے مشاہدے کو جانا ٹھیک رہے گا. وہ جس طرح کہے اسی طرح کرنا. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شیخ صاحب واپس چلے گئے. جاتے ہوئے کہہ گئے کہ میرا رات کو بار بار یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے. احمد جان تمہیں اپنا پتہ دے دے گا. مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہو تو اس سے کہہ دینا, وہ مجھے بتا دے گا. دوسرے روز کمانڈو عمران اور جبران دوپہر 2 بجے تک شیخ صاحب کے آفس میں کام کرتے رہے. 2 بجے کے بعد اپنے کوارٹر میں واپس آ گئے. 4 بجے کے قریب احمد جان صاحب آ گئے. شری داڑھی تھی, سانولی رنگت تھی, عمر زیادہ سے زیادہ 35 برس کی ہوگی. پاجامہ کرتا پہنا ہوا تھا, گلے میں تھیلا لٹکا ہوا تھا. شیخ صاحب نے انہیں ہماری فوٹو دکھائی ہوئی تھی. انہوں نے آتے ہی ہمیں گور کر دیکھا, پھر السلام علیکم کہہ کر ہاتھ ملایا اور بولے تم میں عمران کون ہے اور جبران کون ہے. دونوں نے احمد جان سے اپنا اپنا تعارف کرایا. وہ کمرے میں چارپائی پر بیٹھ گئے. کہنے لگے مہا شکتی فیکٹری کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر سیکیورٹی کا اس قدر زبردست انتظام ہے کہ بلا مبالغہ کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی.